اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ آج یہاں جامعہ محمدیہ رضویہ میں جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی دفتر میں دینی جماعتوں کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا۔ اس کی روداد آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میرے ساتھ حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب اور حضرت مولانا حافظ سلیم اعوان صاحب، قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب، رشید رضوی صاحب بھی موجود ہیں۔ اجلاس میں الحمدللہ بڑی بھرپور نمائندگی دینی جماعتوں کی۔ میں اس کا میزبان تھا اور مجھے ہی سب نے مشترکہ طور پہ صدارت کے لیے حکم فرما دیا کہ آپ اس اجلاس کی صدارت کریں۔ اجلاس میں جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی پاکستان، جمعیت علماء اسلام سین، جمعیت علماء اسلام فے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، انٹرنیشنل تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار پاکستان، اسلامی جمہوری محاذ، تحفظ ناموس رسالت محاذ سمیت دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بڑی بھرپور شرکت فرمائی، جن میں سے نمایاں شخصیات کے چند میں نام بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر کچھ افراد کے نام رہ بھی جائے تو وہ معاف فرما دیں گے۔ قائدین میں جناب محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جمعیت علماء اسلام سین کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، اسلامی جمہوری محاذ کے سربراہ مولانا علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولانا صاحبزادہ محمد امجد خان صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب اور ملی شریک کونسل کے سربراہ جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا عبدالرؤف ملک صاحب، تحفظ ناموس رسالت محاذ کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا محمد علی نقشبندی صاحب، مجلس احرار پاکستان کے مولانا عبداللطیف چیمہ صاحب، اور چنیوٹ سے صوبائی اسمبلی کے ممبر مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، پشاور سے جناب ڈاکٹر شمس الرحمان شمس، یہ اے ٹی آئی کے سابق رہنما بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ جمعیت علماء پاکستان وسطی پنجاب کے صدر مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری دینی امور جناب مولانا مفتی تصدق حسین صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب رشید احمد رضوی صاحب، جمعیت علماء اسلام سین کے مرکزی رہنما مولانا عبدالخالق ہزاروی صاحب، قاری اختر رحمان، مولانا محمد سلیم حافظ محمد سلیم اعوان صاحب، چنگی امر سدو کوٹ لکھپت جماعت اہل سنت کے سربراہ، جامعہ اشرفیہ سے جناب مفتی شاہد عبید صاحب، مولانا مجیب الرحمان انقلابی صاحب، مولانا یاسر رضوان اور دیگر بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرما تھے۔ اس بات پہ سب کا اتفاق تھا کہ حکومت پاکستان نے جو اپنے او آئی سی کا اجلاس بلایا وزرائے خارجہ کا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں، افغانوں کے حق میں جو آواز بلند کی گئی ہے، جو اسلامک بینک کا فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس کو سب نے سراہا، اس کی تعریف کی اور حکومت کے ان اقدامات کی حمایت کا بھی اعلان کیا کہ حکومت نے بہت اچھا قدم اٹھایا اور پاکستان کا ہی حق بنتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اس میدان میں آئے۔ الحمدللہ پاکستان نے مذاکرات کروانے میں، امریکہ اور دیگر فوجوں کو یہاں سے نکلوانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اب اپنے ان مسلمان افغان بھائیوں کے لیے پاکستان نے ایک بڑا پروگرام، جو 41 سال بعد اتنی بڑی کانفرنس، اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس پاکستان میں ہونا یقیناً ایک خارجہ سطح پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اللہ کرے کہ اس کانفرنس میں جو کچھ اقدامات اٹھانے کے وعدے کیے گئے، فیصلے کیے گئے، وہ جلد سے جلد پورے ہو جائیں۔ اب ملک بھر کی دینی سیاسی جماعتوں نے کہا کہ پاکستان میں افغانستان کی صورتحال پر او آئی سی کا اجلاس منعقد ہونا خوش آئند اقدام ہے، جس میں مسلم ممالک کی طرف سے افغانستان میں خوراک کی قلت، اشیاء خورد و نوش کا فقدان ختم کرنے سے متعلق اہم اقدامات قابل تعریف ہیں۔
اجلاس میں کہا گیا کہ اقوام عالم کا انتظار کیے بغیر حکومت پاکستان امارات اسلامی افغانستان کو فوری تسلیم کرے۔ یہ سب سے اہم نقطہ تھا، اس پہ سب نے بھرپور توجہ دی اور زور دیا اور بھرپور مطالبہ کیا کہ پاکستان کو جس طرح پاکستان نے باقی کاموں میں پہل کی ہے، اس میں بھی کسی کا انتظار کیے بغیر، بلکہ بہتر تو یہ تھا کہ یہاں OIC کے اجلاس میں تمام اسلامی ممالک اعلان کر دیتے، اور مجھے یقین ہے کہ جب اسلامی ممالک سب اعلان کر دیں گے تو خود بخود اقوام متحدہ بھی اور مغرب بھی اور یورپ بھی وہ مجبور ہو جائیں گے ان کو تسلیم کرنے پہ۔ بہرحال ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ ہم نے آج کے اجلاس میں تمام علماء نے، تمام دینی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام عالم کا انتظار کیے بغیر حکومت پاکستان امارات اسلامی افغانستان کو فوری تسلیم کرے۔ اجلاس میں امریکی حکومت اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا کہ امریکہ سمیت تمام دیگر ممالک اور مالیاتی ادارے افغانستان کے منجمد فنڈ فوری بحال کریں تاکہ افغان عوام اپنی مشکلات پر قابو پا سکیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس وقت وہاں انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے پہلا ان کا حق تو یہ ہے کہ ان کے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹ سیز کیے گئے ہیں، یہ غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے امریکہ کی، ان کے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں کم از کم وہ تو فوری طور پہ بحال کیے جائیں، اور پھر ان کی مدد کی جائے۔ 20 سال تک آپ نے بمباری کی ہے، قتل عام کیا ہے، بڑوں کا، چھوٹوں کا، بچوں کا، بیماروں کا خون بہایا ہے۔ اب ان کو سیٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس میں اگر آپ انسانی حقوق کے نام پہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہیں، ان کا جو پیسہ ہے وہ آپ نے سیز کیا ہے، اسے فوراً بحال کریں تاکہ وہ وہاں انسانی المیے سے بچ سکیں۔ اجلاس نے OIC سمیت دیگر اسلامی تنظیمات اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو سکے افغان عوام کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اجلاس میں اعلان کیا گیا، یہ اہم اجلاس تھا، اس پہ ہمارے سننے والے ضرور توجہ فرمائیں گے، خصوصاً تمام مسالک کے خطباء اور ائمہ جو ہیں۔ یہ آنے والا جمعۃ المبارک جو ہے 24 دسمبر، اب پورے ملک میں جمعہ کے اجتماعات میں یوم افغانستان کے طور پہ اسے منایا جائے، اور اس میں خطباء اور ائمہ اسلامی ممالک سمیت اقوام عالم سے امارات اسلامی کو فوراً تسلیم کرنے کا مطالبہ کریں۔ 2 منٹ لگیں گے صرف۔ اگر آپ اس موضوع پہ خطاب نہ بھی فرما سکیں، یا آپ کا جمعے والے دن کو اور موضوع بھی ہو، اور جو حضرات باشعور خطباء پڑھے لکھے ہیں وہ الحمدللہ وہ تو کریں گے سارا ہی، لیکن باقی جو خطباء ہیں وہ اگر 1 یا 2 منٹ صرف اتنا مطالبہ پوری مسجد میں سارے نمازیوں کو ساتھ لے کے کریں کہ بھئی افغانستان کو فوراً پاکستان بھی اور اسلامی ممالک بھی تسلیم کر لے، تاکہ ہم پھر دوسروں سے بھی مطالبہ کر سکیں کہ بھئی افغانستان کو تسلیم کیا جائے۔ اجلاس میں فقیر کی سربراہی میں ایک رابطہ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اس میں تقریباً تمام جماعتوں کا ایک نمائندہ شامل ہوگا، جو اسلامی ممالک اور اسلامی تنظیمات سے رابطہ کر کے انہیں افغان حکومت کی، افغان عوام کی مشکلات سے آگاہ کریں گے۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک کو خطوط ارسال کریں گے۔ اجلاس میں بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و بربریت، اور اسرائیل کی طرف سے فلسطینی عوام پر ظلم و بربریت کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اشیاء خورد و نوش، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ عوام کو سہولت دیں، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کی حکومت بہت مضبوط نظر آئے گی، طاقتور نظر آئے گی۔ آپ نے عوام کو اتنا ناراض کر لیا، عوام کو اتنا پریشان کر دیا کہ اب آپ کو یہ تنہائی خود محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اقوام عالم بھی آپ کی بات کو کان لگا کے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، اور انہیں پتہ چلے گا۔ اور میں یہاں آج کے اس اجلاس کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں سے، جو اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ان کو میں کافی دنوں سے خاموش دیکھ رہا ہوں۔ چلیں ان کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بھی سارے کم از کم اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہی صحیح افغان عوام کے حق میں آواز اٹھائیں
اور OIC کے اجلاس کو اپریشیٹ کریں اور ان تمام سربراہوں سے وزرائے خارجہ سے گزارش کریں کہ وہ جلد از جلد یہ جو اقدامات یہاں طے کیے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ ہم ان کی جتنی جلد ہو سکے، سخت سردی ہے وہاں بھی، وہاں خوراک کا مسئلہ ہے، لباس کا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں آج اس بھرے اجلاس میں تمام دینی جماعتیں ان کی امداد کرنے کے لیے، ان کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے بھی ہر طرح تیار ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ جو حکومت ایک سیٹ اپ بنا رہی ہے اس کے ساتھ مل کے ہم کو اپنا الگ کام ایسا نہ نظر آئے کہ شاید کو ہم اپنی الگ دکان بنانے لگے، ایسا نہیں، ہم جو اچھے اقدامات ہیں ان کے ساتھ ہی تعاون کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ان افغان مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ العزیز اس اجلاس کے بہت سارے فیصلے بہت جلد اب منظر پہ آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، خوش ہوں گے۔ یہاں ایک رائے یہ بھی دی گئی اتنے بڑے اجلاس میں کہ دینی جماعتوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے اور بہت سارے اقدامات جو غیر اسلامی ہو رہے ہیں ان کے آگے ان کا سد باب کرنے کے لیے ان کو اکٹھے مل کے بیٹھنا بھی چاہیے، فیصلے بھی کرنے چاہیے، اور میدان عمل میں نکل کے سیکولر طبقے کے اس یلغار کو، سیکولر طبقہ جو طوفان برپا کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے بند باندھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب کا حامی و ناصر ہو اور ساری قوم ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز انہوں نے بہت جرت کا مظاہرہ کیا، 41 سال ہو گئے انہیں لڑتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، انہوں نے خون بہایا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیاں رنگ لائی ہیں الحمدللہ کہ 42 ملکوں کی افواج وہاں سے رسوا ہو کے نکلی ہیں، اور دنیا میں ایک ملک بننے جا رہا ہے جو ساری دنیا کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کے ذریعے مثال بنے گا انشاءاللہ العزیز۔